बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 8 मार्च है और दिन है जुमे का। देखिए, सदा बादशाही सिर्फ मेरे रब की है। मैं जब पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां उड़ता हुआ देखता हूं तो मुझे वो शेर बहुत याद आता है कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। देखिए, पिछले 9-10 महीनों के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, जिस तरीके से आइन कानून की धज्जियां उड़ाई गई, हर शख्स को इस बात का 100% यकीन है कि जब हवाओं का रुख तब्दील होगा, अदालतों का रवैया तब्दील होगा, ये तमाम लोग जिन्होंने 9 मई के बाद खास तौर पर पाकिस्तान की अदालतों को बेवकूफ़ किया, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, कानून तोड़ा, आइन रोंदा, ये तमाम लोग आपको जेलों में नजर आएंगे। यानी बाखबर सहाफी शहर इक़्तिदार के वो बार बार ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ खानदान के जितनी जल्दी में केसेस खत्म हुए हैं, ये केसेस दोबारा इतनी ही जल्दी खुल भी जाने हैं। रवैया अदालतों का तब्दील होने का इंतजार कीजिए। आज अय्याज सादिक तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले एक फैसला दिया, आज अय्याज सादिक ने उस फैसले को तोड़ दिया। यानी अय्याज सादिक साहब के ऊपर तौहीन अदालत लग गई। पिछले 4 से 5 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में अय्याज सादिक की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। मैं आपको सारी तफसीलात बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। देखिए, जिस दिन से अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने हैं, मैं बार बार ये बात कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। आप अली अमीन गंडापुर के खड़ाक देखते जाइए। किसी सूरत शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए चलना आसान नहीं होगा जब इतना तगड़ा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आ जाएगा। किसी सूरत शहबाज शरीफ के लिए हुकूमत साजी आसान नहीं होगी। और आज अली अमीन गंडापुर साहब ने शहबाज शरीफ के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी है। इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, नून लीग ही ये सिर्फ कुर्बानी दे सकती है। शहबाज शरीफ इतने बेइख्तियार वजीर आजम होंगे, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। यानी वजीर दाखिला अपना नहीं है, वजीर खजाना अपना नहीं है, वजीर खारजा अपना नहीं है, उसके बावजूद क्लेम किया जा रहा है कि हुकूमत हमारी है। वजीर दाखिला बनाया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब को, जो निगरान वजीर आला पंजाब थे। आप सब जानते हैं कि उनको किसकी सिफारिश पर बनाया जा रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार नहीं होंगे, मोहम्मद औरंगजेब होंगे। आप सब जानते हैं कि उनको किसकी सिफारिश पर बनाया जा रहा है। वजीर खारजा भी नून लीग से नहीं होगा, जलील अब्बास जिलानी होंगे, जो निगरान हुकूमत में भी वजीर खारजा थे। आप सब जानते हैं कि उनको भी किसकी सिफारिश पर बनाया जा रहा है। यानी 3 अहम वजारतें नून लीग के पास नहीं होंगी, किसी और की सिफारिश के ऊपर इन तीनों लोगों को रखा जा रहा है। आप अंदाजा कर लीजिए कि नून लीग के पास हुकूमत में है क्या, सिर्फ एक डमी वजीर आजम है। इतना बेइख्तियार वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं होगा। इसी वजह से मैं बार बार ये बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं चल सकती। देखिए, अय्याज सादिक आज तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए हैं। 2 दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, जो तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ, के जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो ना देने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। मैं आपको बार बार एक बात कर रहा हूं कि अब अदालतों का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ होगा। खास तौर पर जो पेशावर हाई कोर्ट है, खास तौर पर वो तमाम चीजें जिनका लिंक खैबर पख्तूनख्वा से है, वहां पर कम से कम रवैया वैसा नहीं होगा जैसा रवैया दीगर अदालतों का या दीगर पुलिस या ब्यूरोक्रेसी का दीगर सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। पेशावर हाईकोर्ट हुक्म देता है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है या सादिक साहब, वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ ना लें जब तक पेशावर हाईकोर्ट इस हवाले से हतमी फैसला जारी नहीं कर देता। यानी 14 मार्च तक ये केस की समाअत मुलतवी की गई थी। 14 मार्च तक अय्याज सादिक को रोक दिया गया था। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और जितनी भी जमातें इस टाइम कौमी असम्बली के अंदर हैं, उन तमाम कौमी असम्बली में जीती जाने वाली जमातों की जो मखसूस नशिस्तें हैं, उनके अरकान से हल्फ लेने से पेशावर हाई कोर्ट ने अय्याज सादिक को रोक दिया था। लेकिन यहां पर तो जंगल का कानून चल रहा है। मैंने
پاکستان کی تاریخ میں کبھی پاکستان کی عدالتوں کو اتنا بے وقت ہوتا ہوا نہیں دیکھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شاید آنکھیں آج بند ہوں گی, تمام تر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے ججز کی آنکھیں بند ہوں گی کہ ان کی اپنی ایک ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو روند دیا آج اسپیکر قومی اسمبلی نے. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے مخصوص نشستوں پر آنے والے تمام اراکین قومی اسمبلی کا حلف لے لیا. یعنی ایک صوبے کی ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ حلف نہیں لے سکتے جب تک ہم تفصیلی فیصلہ نہیں جاری کر دیتے, لیکن یہاں پر تو جنگل کا قانون ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے. تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. یہاں پر خدا نہ خواستہ ساری زندگی خدا کسی نے نہیں رہنا, یہاں پر بادشاہی صرف میرے رب کی چلنی ہے. جو پہلے لوگ آتے تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے ساری زندگی ان سیٹوں کے اوپر برا جمان رہنا ہے, وہ بھی آج جا چکے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے بھی اس منصب سے اترنا ہے, ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا ہے, اور پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. بہرحال ایاز صادق صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا کہ کل صبح پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواست دائر کی جائے گی. یعنی ہفتے والے دن پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی کہ جناب آپ نے کہا تھا, دو رکنی بینچ نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر مخصوص نشستوں کی جو ہے وہ حلف برداری نہیں ہو سکتی, لیکن ایاز صادق نے تو حلف برداری کروا دی, تمام اراکین کا حلف لے لیا. لہذا ایاز صادق کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ اس ٹائم پشاور ہائی کورٹ آزادانہ فیصلے کر رہا ہے. پشاور ہائی کورٹ کسی دباؤ میں نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس صوبے کے اندر حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے بھی جب 9 مئی کے بعد بھی کچھ کیسز پشاور ہائی کورٹ میں گئے تھے تو وہاں پر کئی آزاد ججز موجود ہیں جو بغیر کسی دباؤ کے دبنگ فیصلے کر رہے ہیں. دوسری خبر آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے, جب سے علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے ہیں انہوں نے بڑے کھڑاک کیے. میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ اسی وجہ سے, انہی وجوہات کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کے نام کے اوپر اعتراض تھا. کئی جگہ سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں لگانا چاہیے. کیوں نہیں کہا جا رہا تھا؟ انہی وجوہات کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے پہلی بات علی امین گنڈا پور نے تمام سابق وزرائے اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا سے, ان سے تمام تر مرات واپس لینے کا اعلان کر دیا. نہ کوئی سیکیورٹی رکھے گا, نہ کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ اپنے ارد گرد نوکر چاکر رکھے گا. وہ جو شاہانہ پروٹوکول ہوتا تھا سابق وزرائے اعلیٰ کا, جس میں پرویز خٹک, محمود خان اور تمام لوگ جو سابق جتنے بھی ادوار رہے ہیں ان تمام سے سیکیورٹی واپس لینے کا اعلان کر دیا. یہ پہلا دبنگ فیصلہ ہے. پنجاب میں آپ دیکھ لیجئے, مریم بی بی جس راستے سے جاتی ہیں 1.5 گھنٹہ وہ راستہ بند رہتا ہے. علی امین گنڈا پور نے پہلا بڑا کھڑا کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اگر یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کو خیبر پختونخوا سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اب سے کچھ دیر پہلے علی امین گنڈا پور نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر صورت جو خیبر پختونخوا کا حق ہے جو وفاق کے ذمے ہے, یعنی وہ جو رقم بنتی ہے 1 ارب 10 کروڑ تقریباً ماہانہ, وہ رقم ہر صورت میں وفاق خیبر پختونخوا کو دے گا. اور وفاق ہر صورت میں وہ تمام تر جو 18th امینڈمنٹ کے بعد این ایف سی ایوارڈز کے بعد جو تمام تر حقوق حق خیبر پختونخوا کا بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے گا. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کلیئر کر دیا کہ ہم اپنے مطالبات جائز طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ہمیں وہ راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہ کریں کہ ہم عدالتوں کا بھی رخ کریں اور ہم آپ کا بھی گھیراؤ کریں. یعنی علی امین گنڈا پور بڑے کھڑا کر رہے ہیں, ان کی طرف سے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا جائے گا اور رکھنا بھی نہیں چاہیے. ظاہر ہے یہ ایک جعلی مینڈیٹ ہے, اس حکومت کو مینڈیٹ نہیں ملا. اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اگر اس حکومت کے پاس مینڈیٹ ہوتا, تھوڑا سا بھی 10% بھی اس حکومت کے پاس مینڈیٹ ہوتا تو کم از کم کوئی ایک بڑی منسٹری کے اوپر کوئی اپنا بندہ لگا لیتے. نہ وزیر داخلہ اپنا, نہ وزیر خارجہ اپنا, نہ وزیر خزانہ اپنا. بھائی تم لینے کیا آئے ہو؟ صرف وزارت عظمیٰ لینے کے لیے آئے ہو, صرف وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. یہ جو 3 اہم وزارتیں ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ یہ تینوں وزیر کس کو رپورٹ کریں گے. کیا وہ شہباز شریف صاحب کو رپورٹ کریں گے؟ ہرگز نہیں. یہ شہباز شریف صاحب کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے. میں آپ کو بھی لکھ کر دے سکتا ہوں کہ ان تینوں ناموں کا شہباز شریف صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا, جن کی مزدوری بھی کہیں اور سے ہے. بھائی جنہوں نے حکومت آپ کو دلوائی ہے انہوں نے اپنے وزراء بھی تو رکھوانے ہیں, انہوں نے اس حکومت کو چلانا بھی تو ہے. آپ نکمے ہیں, نلائق ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آپ یہ حکومت نہیں چلا سکیں گے. وہ اپنے لوگوں کو آپ کی کابینہ کا حصہ بنا کر حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو لہٰذا شہباز شریف سے زیادہ بزدل
نکما آدمی آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا ہوگا جو اب ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. بہرحال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف یہ پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر کہ جناب ایاز صادق صاحب نے توہین عدالت کر دی ہے. ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ زیر التوا ہے, کل صبح اس کی بھی سماعت ہے. گو کہ پنجاب اسمبلی کے اندر 2 نمبری کی گئی, لیکن اگر لاہور ہائی کورٹ کوئی حکم دے دیتا ہے تو پنجاب اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, وہ تحریک انصاف کو واپس مل سکتی ہیں. ابھی کوئی حرج نہیں ہوا. گو کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی بے شک حلف اٹھا لیا گیا, بے شک یہ ایاز صادق نے توہین عدالت کر دی, لیکن اگر پشاور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لازمی جانا ہے. جب بلے کے انتخابی نشان کا معاملہ تھا, مجھے یاد ہے اس ٹائم بھی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بھاگ بھاگ کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے تھے, کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ سپریم کورٹ سے میرا ریلیف مل جائے گا. اور دیکھیں آپ, ملا بھی. اس ٹائم بھی جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے اوپر, تو الیکشن کمیشن نے فوراً اعلان کر دیا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں معذرت کے ساتھ آزاد جج بیٹھے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں یہاں سے فیصلے ہو جانے ہیں, لہذا آپ جتنے فیصلے کروائے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کروا لیے جائیں. لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی تھوڑی سی رہی کئی کسر جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے, دیکھیے پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہی عدالت ہے نا, کوئی انڈیا کی عدالت تو نہیں ہے, افغانستان کی تو نہیں ہے, یا کسی اور ملک کی تو نہیں ہے, پاکستان کی عدالت ہے. پاکستان کے ججز ہیں, وہی قانون وہی آئین جو پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے پڑھا ہے, وہی آئین اور قانون چیف جسٹس قاضی فائز عیسی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے پڑھا ہے. آپ اگر ایک عدالت کے فیصلے کو اتنا بے وقت کریں گے تو پھر آپ کی فیصلوں کو کون مانے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایاز صادق اگلے 5 گھنٹوں کے اندر گرفتار ہو جائیں کہ انہوں نے کیسے ایک ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں کی, کیسے حکم عدولی کی, کیسے انہوں نے توہین عدالت کی. لیکن پاکستان ہے, جنگل کا قانون ہے, جہاں پر نواز شریف کے اتنے بڑے بڑے کیسز معاف ہو سکتے ہیں, جہاں پر شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے کیسز ختم ہو سکتے ہیں, حمزہ شہباز کی ٹیٹیوں والے معاملات ختم ہو سکتے ہیں, اسحاق ڈار کیسز معاف کروا کر وزیر خزانہ بن سکتے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو لہذا مایوس نہیں ہونا, یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا, سدا بادشاہی صرف اوپر والے کی ہے. میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.